بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا یزید ثالث کی حکومت کے بارے میں، جو کہ صرف 6 ماہ تک ہی حکومت کر سکا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی ابراہیم بن ولید بن عبد الملک کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور عام لوگوں نے جبکہ یمنی اور مزری قبائل کی ایک مخالفت اور چپکلش چل رہی تھی، اس دوران انہوں نے ابراہیم بن ولید بن عبد الملک کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مروان ثانی، جو کہ مروان بن محمد بن مروان ہے نے تمام سلطنت پر قبضہ کرتے ہوئے اپنی خلافت کا اعلان کر لیا تھا۔ مروان خلیفہ تو بن چکا تھا مروان ثانی، لیکن اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کے دور میں سب سے پہلے تو مزری اور یمنی قبائل کی چپکلش تھی۔ یمنی قبائل اس کے شدید مخالف تھے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اس نے شام کے علاقے کو چھوڑ کر ایران کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ دارالحکومت تبدیل ہونے کی وجہ سے شامی لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے، اور شام میں بھی بغاوت اور سازشیں شروع ہو گئی۔ مروان ثانی کے دور میں ہی خوارج نے بھی بہت شورش برپا کی اور مختلف علاقوں میں بغاوتیں ہونے لگیں۔ مروان ثانی بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا، اور مروان ثانی سے کس طرح سے عباسی خاندان نے حکومت حاصل کی، خلافت حاصل کی، اسی پر ہم بات کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ امید ہے اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اسلامی ہسٹری کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کے بارے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ تحریک عباسیہ یا بنو عباس کی جو تحریک ہے وہ در پردہ کس طرح سے جاری رہی، اور انہوں نے مروان ثانی سے کس طرح سے خلافت حاصل کی۔ دراصل یزید کے دور میں سانحہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین ہی زندہ بچے تھے، لیکن ان کو سیاست میں حصہ لینے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، خاص دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن جو شیعہ افراد تھے، یہ پورا گروہ تھا، انہوں نے حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد محمد بن حنفیہ کی طرف مائل ہوئے، اور انہیں اپنا سربراہ بنا لیا، اور در پردہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھی تاکہ اہل بیت کو ان کی خلافت مل سکے۔ اسی جدوجہد کے دوران محمد بن حنفیہ کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے ابو ہاشم عبداللہ کو اس تحریک کا قائد بنا دیا۔ لیکن جب ابو ہاشم عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی اس وقت موجود تھے، تو لہٰذا ابو ہاشم عبداللہ نے محمد بن علی، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے تھے، ان کو اپنا جانشین اور قائم مقام بنا دیا۔ اس طرح سے جو خلافت ہے وہ علی کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنورٹ ہوتی ہوتی حضرت عبداللہ بن عباس کے خاندان تک پہنچ گئی تھی، اور اس کے بعد تحریک عباسیہ شروع ہوئی، اور خلافت حاصل کرنے کے لیے تمام تر جو کوششیں اور کارنامے تھے وہ انجام دینے کے لیے بنو عباس ہی آگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی نے باقاعدہ طور پر ایک چھوٹے سے گاؤں سمسمہ میں بیٹھ کر باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کیا، اور ایک تحریک کی صورت میں اس کو آگے لے کر گئے، اور مختلف علاقوں میں اپنے داعی اور مبلغ پھیلا دیے، اور خفیہ طور پر لوگوں سے بیعت حاصل کر لی۔ وہ لوگ جو بنو امیہ کے مظالم سے تنگ تھے، انہوں نے اس کو ایک نوید سمجھا، اور محمد بن علی جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے، ان کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ لہٰذا اس طرح سے بنو عباس کی جو خلافت کا علم تھا اور ان کی جو تحریک تھی وہ آگے بڑھتی گئی، اور انہوں نے اپنے لیے عباسی کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے ہاشمی لفظ پر زور دیا، اور اہل بیت کو ان کی خلافت واپس دلانے کا جو ایک مشن تھا اس کا نام لے کر آگے بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی کا انتقال 126 ہجری میں ہوا، اور انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے 3 بیٹوں ابراہیم، ابو العباس اور ابو جعفر کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم نے اس تحریک کو ان سے بھی زیادہ دل لگی کے ساتھ آگے پہنچایا، اور اس تحریک میں ان کی مدد کرنے والا تھا ابو مسلم خراسانی۔ ابو المسلم خراسانی ایک فارسی شخص تھا، ایک جنگجو تھا، جو کہ امی گورنر نصر بن یسار کا حریف تھا، لہٰذا امیوں کے خلاف جاتے ہوئے اس نے عباسی جو تحریک تھی اس میں شامل ہونا، اپنے لیے
फ़ायदा मंद समझा और अब्बासी कायद इब्राहिम के साथ हाथ मिलाते हुए अबू मुस्लिम खरासानी ने नसर बिन यसार के ख़िलाफ़ खूब बगावत की। हत्ता कि नसर बिन यसार जो है वो खरासान से फ़रार होने पर मजबूर हो गया, लेकिन फ़रार होने के साथ साथ इसने जो खलीफा था मरवान सानी उसको इतला भी कर दी अबू मुस्लिम खरासानी के बारे में। लेकिन जब मरवान सानी ने इस मौजू पर इस वाक़े पर तवज्जो देना शुरू की तो पानी जो है वो सर से गुज़र चुका था। अबू मुस्लिम खरासानी का एक ख़त जो कि उसने इमाम इब्राहिम के तरफ लिखा था वो पकड़ा गया। उस ख़त को मरवान सानी के पास लाया गया तो मरवान सानी ने इमाम इब्राहिम को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। इमाम को गिरफ़्तार करके कैद कर लिया गया और कत्ल करवा दिया गया। इमाम इब्राहिम के बाद इनके दूसरे भाई अबुल अब्बास जो हैं वो इस तहरीक के कायद बने और अबू मुस्लिम खरासानी की मदद से इस तहरीक को मज़ीद आगे बढ़ाया। नसर बिन यसार के फ़रार हो जाने के बाद खरासान में जो है तकरीबन अबू मुस्लिम खरासानी का कब्ज़ा हो चुका था। मरवान सानी को जब खरासान में इस बगावत का इल्म हुआ तो वो ख़ुद अपनी फ़ौज लेकर 20,000 की फ़ौज लेकर मुकाबले के लिए निकला। दूसरी तरफ से अबुल अब्बास मुकाबले के लिए निकले और बिल्लाखिर मरवान सानी को शिकस्त हुई और मारा गया। मरवान सानी के इंतकाल के बाद अबुल अब्बास के लिए बहुत आसान था कि वो खरासान के बाद दीगर इलाक़ों पर कब्ज़ा कर ले और अपने आप को खलीफा के तौर पर नामज़द कर दे। लिहाजा 132 हिजरी में अबुल अब्बास ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया और बनु उमैया की खिलाफत ख़त्म हो गई और कन्वर्ट होकर ये खिलाफत बनु अब्बास के हिस्से में चली गई। बनु अब्बास का पहला खलीफा जो था वो अबुल अब्बास था। बनु अब्बास ने खिलाफत हासिल करने के बाद किस तरह से चुन चुन कर उमवियों का कत्ल किया और दीगर क्या इस्लाहात हैं, इस पर बात करेंगे हम अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।